أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے بھائیوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ حق بات سمجھنے کی، حق بات بولنے کی اور حق بات کہنے کی توفیق دی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہم بیان کریں کہ صحیح صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل ہم نے سورۃ الفتح کی تلاوت کری ہے، چھوٹا سا حصہ لیا جس میں قرآن مجید کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ وذلک مثلہم فی الانجیل. کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یار تھے، وہ کس طرح آپس میں رحم دل ہوا کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنی محبت، شفقت اور اپنا معیار بنا کے امت کو پیش کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت میں پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے اہل و عیال سے بھی اور اپنے یاروں سے بھی، اپنے صحابہ سے بھی. تو یہ مقصد کیا ہے کہ یہ امت کو بتایا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح دین سکھایا ہے، کس طرح بتایا ہے. کیا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ صرف نمازیں پڑھ لیں اور ہم لوگ پھر قرآن پڑھ لیں، ہم لوگ صرف ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو پورا کر کے چلے جائیں؟ تو یہ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کیا کیا، شفقت بھی عطا کری، محبت بھی سب کو دینے کی عطا کری کہ کس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، لے کے چلنا ہے. اللہ رب العالمین کا تو یہ فیصلہ ہے، یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں لے کے چلنا. صحابہ کرام دیکھیں کس طرح اپنے معیار کو لے کے چلتے تھے، کس طرح مطلب کہ ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، وہ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح وہ کرتے تھے. حضرت ابو بکر کا نام لیتے، حضرت عمر کا نام لیتے، عثمان و علی کا نام لیتے، کس طرح آپس میں رحم دل تھے. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا رحماء بینہم، یہ نہیں کہا وہ اشداء علی الکفار. کیا فرمایا؟ وہ کافروں کے لیے حاوی ہوا کرتے تھے. جب بھی ان کا خون جوش مارتا تھا، خون بڑکتے تھے نا جب کافر کے لیے، تو وہ کافر کے لیے آپس میں کیا تھے، وہ ایسے بھائی چاروں کے ساتھ رہا کرتے تھے. آج دیکھ لیں ہم معاشرے کے اندر ہمارا بھائی چارہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ہماری محبت الفتیں بالکل ختم ہو چکی ہے، ہماری وہ میاں نہیں رہا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کو آتے جاتے سلام کیا کرو، اور آج ہم لوگ کیا ہے، ہم جیسے گناہ گار بھی کیا ہے سلام کرنا بھول گئے، ہم جیسے لوگ بھی کیا ہے سلام کرنا بھول گئے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کیا، کہاں چل رہے ہیں ہم، کدھر کس کو لے کے چل رہے ہیں، کہاں پہ لے کے چل رہے ہیں. جب بھی صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے کس طرح وہ اپنا مطلب کہ رحم کے ساتھ ملتے تھے، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنے معیار، اتنا مرتبہ، اتنا جو چیزیں ہیں کس طرح لے کے چلتے تھے. تبھی تو وہ کامیاب ہوئے تھے، تبھی تو ان کو نبی اللہ کے قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو تمام جو نبی کے ساتھ تھے، سارے لوگ تھے، وہ کیا ہو گئے، سارے کامیاب ہو گئے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے. تو یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہمیں کس طرح اپنے، ہم بیان تو کر دیتے ہیں، مجھ جیسے گناہ گار بھی جو بیٹھے ہوئے ہم جیسے گناہ گار بھی کیا ہے بیان کر دیتے ہیں، ممبر رسول میں آ کے بیٹھ کے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، مگر عملی طور پہ ہم اس کو نہیں لے کے چل رہے. دیکھیے ہم لوگ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں سے اپنا معیار کھڑا کیا اور چلے گئے. ایک کہاوت، ایک بندہ تھا، فردی واقعہ ہے. ایک بندہ جیسے کہ آتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، 999 بندے کافر ہیں، مرشد ہیں، مطلب کہ کیا کچھ ہے، مرتد ہے. تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے پڑے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں لگے پڑے ہوئے ہیں. اور نمبر 2، ایک بندہ صرف اللہ کا شکر و حمد و ثنا کر رہا ہے. اب آپ سوچو، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے 999 لوگوں کو کیا کیا، دعوت دین نہیں پہنچائی، کیونکہ اس نے فکر نہیں کری، اپنی فکر کری اور وہ چلا گیا. تو یہ مقصد نہیں ہے ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کیا کری، تبلیغ اسٹارٹ کری. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے اولین میں اسلام قبول کر کے لائے، کیونکہ ان کے آپس وہ تھے، حضرت علی گھر والے تھے، حضرت خدیجہ گھر والی تھیں اور وہ غلام تھے، اور اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق کیا تھے باہر کے تھے جو اولین میں آئے. تو اب آپ سوچیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 ہوئے، پھر اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی، پھر حضرت عمر تک کے 40 ہو گئے، پھر اس کے بعد جا کے کتنی تعداد، جب ہم حجۃ الوداع کے موقع میں دیکھتے ہیں تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا وہاں پہ، 1.25 لاکھ لوگ تھے۔ یہ کس طرح تھا کہ نبی نے محنت کی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے 13 سال تک کے مکی زندگی کے اندر نا کس طرح آزمائش سے اٹھا لی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں، آپ دیکھیں وہ ریتوں میں ان کو گرم ریتوں میں اندر جا کے لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو پھر بھی وہ کیا کہتے تھے، احد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، بولے نہیں بس سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ان کا یہ مقصد تھا، ان کو کسی دنیا میں راضی نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں میرے ممبر پہ آ کے بیٹھو، میرے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو بولے ہیں بلال تو بولتے ہیں میری کیا مطلب کہ حیثیت، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، میری کیا حیثیت، آپ تو امیر المؤمنین ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے، اپنے جو حضرت بلال کی جو پیٹھ مبارک میں جو کافر نے کام کیا تھا نا، بدبختی کی ہوئی تھی، جو ان کو جلایا گیا تھا، جو اللہ کے راہ میں انہوں نے لڑے تھے، اللہ کے راہ میں انہوں نے جو اتنی قربانیاں دی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو چنتے تھے۔ دیکھو یار، ہم تو بعد میں مسلمان ہونے والے، بلال تو پہلا تھا، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے میں گئے نا، تو یہ تو ثابت ہے کیونکہ قرآن مجید سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصی، کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد سے حرام سے لے کے مسجد اقصی تک پھر پورا سفر کروایا، پھر سدرۃ المنتہا دیگر اس میں، پھر جنت کا جب دورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نا جا رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے نا، تو بلال کو بولا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سنو کہ آپ چلتے مکہ پہ ہو، آواز آپ کی آہٹ جو آتی ہے جنت پہ آتی ہے۔ کیا مقصد تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا معیار تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ مقصد انہوں نے کس طرح رکھا تھا، اور مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اذان دیا کرتے تھے، ان سے بہترین اذان دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ مقصد تھا، کیا قرآن نے فرما دیا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو سب کو کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ رحم دل ہے، اور کافروں کے لیے حاوی ہے، یہ آپس میں رحم دل ہے، کوئی ان کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اتنا کوئی فساد نہیں، کوئی اتنا کوئی معیار، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، اگر وہ کرتے تھے نا، اگر کچھ بھی کافر بولتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، جیسے کہ صحابہ کرام فوراً تلواریں نکالتے تھے، بولتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیوں کر لو، آپ کیوں ایسا معیار رکھ رہے ہو۔ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی کرنا کس طرح ثابت ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو صحابہ تھے، ہمارے اہل بیت تھے، کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ایک تو عالی شان معیار، مرتبہ، فلسفہ اور مرتبہ کتنا بلند ہے ان کا، اور اوپر سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کتنا مرتبہ بلند ہے ان کا۔ تو یہ مقصد دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی تھیں ازواج محترمات، دنیا بھی دیکھی انہوں نے اور دین بھی دیکھا انہوں نے، اور جو دیگر چیزیں تھیں وہ بھی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری چیز کو لے کے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ انہوں نے تجارت کیا ہے، کیونکہ تجارت کی پوری مطلب کہ آیتیں ملتی ہیں قرآن مجید سے ثابت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کری ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ، اماں خدیجہ کو کیوں اتنا مطلب کہ یاد کرتے ہیں، بولے کیونکہ انہوں نے برے وقت میں اور اچھے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، مشکل وقتوں میں انہوں نے کیا کیا، ساتھ دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھا، تو اماں عائشہ، ظاہر سی بات ہے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، کیونکہ بیوی دوسری شوہر کو کس طرح برداشت کرتی ہے، تو یہ مقصد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کیا تھے، باہر بھی ہیرو تھے، مطلب جو دیگر جو لوگوں کے ساتھ بھی مطلب کہ ان کا معیار بہت بلند تھا، اور گھر میں بھی ہیرو تھے۔ تو یہ مقصد ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک دلیل ہے، ایک معیار ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح انہوں نے کس طرح بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مطلب کہ تعلیمات دی ہیں، کس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو پہلے پیش کیا، پہلے وہ خود عمل کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے میں بیان کرنا شروع کر دوں، سب سے پہلے وہ عمل کرتے تھے، پھر اس چیز کو خود بتا دیتے، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، ان سب کو کیا بتاتے تھے، فوراً بتاتے تھے، اے لوگوں میں جس طرح کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ جس طرح ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں گے نا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں گے، اس کا معیار ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پھر آتا ہے حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین البعدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام دینا، اور اوپر سے ایسے تھامنا کہ جس طرح لکڑی ہوتی ہے، جیسے لکڑی ہوتی ہے جو اس کو پکڑ کے سے اکثر ہوتا ہے نا کہ پہلے زمانے میں ایگزیشن وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنا ہاتھ سے گرم کر کے اس کے گوشت پہ لگایا جاتا تاکہ اس کا زخم تھوڑا مٹ جائے، تو وہ لکڑی کو کیا کرتا ہے، جیسے ارطغرل غازی دیکھا ہوگا اور دیگر معیار دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو وہ کس طرح لے کے چلتے تھے، تو پھر وہ لکڑی کو باندھ کر کے دانتوں پھنساتے تھے اور ٹائٹ کر کے، تو اس سے بھی زیادہ کیا کرنا ہے ہم نے، ایک مثال دی ہے میں نے، مضبوطی سے زیادہ کیا تھام لینا ہے، تو آپ کی سنت انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، برقرار ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اس زمین میں بھیجا ہے تو آپ نے سب کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ
الفت کر کے رکھنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں کا شفقت کرنا ہے، اور دیگر ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اور تمام لوگوں کا احترام کرنا ہے، تو آپ جا کے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر کامیاب ہو گے۔ یہ ہے اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مقصد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اندر کس طرح کھول کھول کے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کس طرح کھول کھول کے بتایا ہے، کس طرح آپ نے راستے میں چلنا ہے، کون سا آپ کا راستہ میسر ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جیسے سورہ فاتحہ میں یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ کیا ہے؟ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، پھر روزے جزا کمال ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے میں چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کیا فرمایا؟ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس راستے پہ نہ چلا جس پہ گمراہ لوگ تھے، اس راستے پہ چلا جس پہ تو نے انعام کیا۔ پھر ہم بولتے نا ہر نماز میں بولتے ہیں آمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے جو راستے بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں، اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ دوسرے کے مطلب کہ بتائے یہ، جیسے اکثر لوگ تھے مشرکین کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو دین نہیں چھوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ کرتے تھے، رول کرتے تھے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے دین پہ قائم ہیں، تم اپنے دین پہ قائم رہو، ہم اپنے دین پہ۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو راستہ بتایا ہے اللہ رب العالمین، جس طرح بہت سارے لوگ ہیں، آج ہندو بھی رہتے ہیں، آج کرسچن بھی رہتے ہیں، آج عیسائی بھی، مطلب کہ دیگر یہودی بھی، دیگر جو لوگ ہیں غیر مسلمس کے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا ہے، پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان سے جا کے رابطے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ رابطہ کریں، اگر جیسے کہ ان کے ساتھ ملے بیٹھے، اور اوپر سے اسلام کی دعوت ہے، کیونکہ مقصد یہی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جب بنا کے خلیفہ بھیج دیا نا، تو ہر امت کی ذمہ داری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ حاضرین والے غائبین کو خبر دیں گے، حاضرین والے غائبین کو خبر دیں گے۔ حاضرین اس وقت کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے سارے، 1 لاکھ ابھی 1.25 لاکھ صحابہ کا نام لیا تھا میں نے، کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اب جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ تابعین ہوں گے۔ اب جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ تابعین ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سارے ان سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دعوتیں پہنچانی ہے، اور انہوں نے ایسے کرتے 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 پھر یہ ہم تک کے پہنچ گیا تھی۔ کس طرح پہنچا؟ یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی چیز، کس کی برکت ہے؟ ہمارے پیغمبر کی برکت ہے نا۔ ہمارے پیغمبر نے کس کو دین سکھایا ہے؟ ہمارے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے کس کو دین سکھایا؟ تابعین کو سکھایا، تابعین نے کس کو دین سکھایا؟ تبع تابعین، ایسے چلتے 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 آتا گیا، اور یہ ہم تک کے دین پہنچ گیا۔ یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا شرف ہے، کیونکہ وہ رحمۃ للعالمین، قرآن مجید میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا فرمایا؟ وہ رحمۃ للعالمین، تمام جانوں کے رحمت بن کے آ گئے، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ سلام کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ کس طرح مرتبہ ہوگا، تمام انبیاؤں کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے نا، سب سے افضل مرتبہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پہ بھی اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ جس طرح ہم لیکچر کرتے ہیں، لیکچر سارے سننے بھی آتے ہیں، اور کام بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور علماء بھی بتاتے ہیں، صلحاء بھی بتاتے ہیں، دیگر جو لوگ بتا رہے ہیں تو اس میں ہم نے جس بیان کو لے کے چل رہے ہیں نا، تو اس بیان کو عمل بھی کرنا ہے، اس بیان کو ہم نے عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں۔ سب سے پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں خود، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، میں خود بھی عمل کروں، اور آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ خود آپ بھی عمل کریں، جو کام کر رہے ہیں نا نیت کریں، کیونکہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت پہلے آپ کی سچی ہوگی نا، اعمال بھی آپ کا اچھا ہوگا۔ جہاں پہ آپ کی نیت بری ہوگی، جہاں پہ آپ کی نیت بری ہوگی نا، آپ کے اعمال بھی برباد ہوں گے، کیونکہ آپ اچھی نیت کے ساتھ لے کے چلو گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت کے ساتھ لے کے چلو گے نا، تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے سوچا بھائی یہی ہے کہ آج کل کے لبرل لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں تو بس یہ کروں گا، دنیا چلانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، مگر وہ بس دنیا پرست میں لگا ہوتا ہے۔ دراصل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پھر پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو دین سے نہیں جڑا ہوا نا، تو آپ وہ ہمیشہ پھنس رہا ہوتا ہے۔ یہ بات خوب یاد رکھنا، جو دین سے نہیں جڑا ہوتا نا، واقعی میں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اقرار کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی تعلیمات کو عمل پہ لے کے نہیں جا رہا ہوتا۔ وہ جو جیسے عالم کا نام آتا ہے نا، علماء میں یار علماء ہر وقت دین، میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے، واقعی میں سے بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، تم ہر وقت دین کی بات کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ ہوتا ہے، ابھی کچھ تو دنیا دیکھ لو۔ میں نے پچھلے ریکارڈ میں بھی کرایا تھا کہ کچھ تو دنیا دیکھ لیا کرو، کچھ تو دیکھ لیا کرو، کچھ تو دیکھ لیا کرو۔ نہیں بھائی، آپ کو تو بس دین کی پڑی رہتی ہے، آپ بس ایک کام کریں، ملا ہی بن جائیں، آپ تو بالکل ہی بھائی ایک دنیا بھی ہوتی ہے۔ میں نے کب بولا کہ بھائی ہر چیز اکول ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کرا کہ اللہ کے، میں نے بھی کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کری نہیں کری تھی، وہ تو ہمیشہ کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چلایا نہیں چلایا، کس کی برکت سے آیا؟ اللہ کے نبی قرآن مجید کیا پڑھی ہے، آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہو؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔
آپ کے یہ نہیں کہ کیا جو آج لبرلزم لوگ کرتے ہیں نا، مجھے اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ لبرلزم لوگ یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر غصہ کی بڑا ڈائٹ والا آتا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ صحابہ کیا تھے، کیونکہ جب مسلمان کرنے جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جب مسلمان کرنے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو، کیونکہ وہ کس طرح مسلمان کیا تھا. ایک تو واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ ایک یہودی تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جنگ کر رہے تھے، مطلب کہ لڑ رہے تھے، پھر آپس میں جب جیسے وہ قتل کرنے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے اپنا منہ مبارک پہ، حضرت علی کے منہ مبارک پہ تھوک پھینک دیا. یہ تو آپ نے واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، تھوک پھینک دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا پہ. تو وہ کس طرح مسلمان کیا؟ اس طرح، کیونکہ ان کی عادت یہ نہیں تھی، کسی بھی بندے کی وہاں پہ عادت نہیں تھی. اور یہ کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بس کہ ہم نے تو کافر مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ نہیں کہتے تھے. ہم بولتے تھے دیکھو مارنے سے اچھا ہے نا کافر کو مسلمان کرو تو وہ زیادہ اچھا ہے. یہ بات خوب سمجھنا. اور اوپر سے یہ اس کو خوب آتھینٹک سمجھنا، کیونکہ آپ اگر کسی کو زندگی میں جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہو نا، کیونکہ آج کل کے لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں بڑی ٹائٹ ٹائٹ کر کے نا کہ بھائی یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، کہ بڑی ٹائٹ ٹائٹ کر کے ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے نا. ہمارے رسول میں بیٹھ گیا میں اپنے سب کو بول رہا ہوں کہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ بھی کافر. تم لوگ اصلاح تو کرو. اب تم صحابہ کی زندگی پڑھو، تم اہل بیت کی زندگی پڑھو. کس طرح پھر معیار بنے گا یار؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر چلو گے. کیونکہ اب میں بتاؤں کہ جب میں ڈیب پہ جاتا ہوں نا، پھر میں سوچتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطلب کہ قول ہے کہ وہ ہر وقت جب بھی اندھیری اس پہ جاتے تھے نا، مطلب کہ ایک اکیلے جا کے نا بے رغبتی بہت تھی ان کے اندر، مطلب کہ دنیا میں بالکل ہی محبت نہیں تھی ان کے. حالانکہ سب کچھ تھا ان کے پاس، دنیا کے اندر کوئی محبت نہیں تھی. میں نے بولا یہاں پہ جب میں سوچتا ہوں نا حضرت علی کے بارے میں، تو میں نے بولا میرا پگڑا زیادہ بھاری ہے. اس تحقیق کی دنیا میں میرا پگڑا زیادہ بھاری ہے. اب مجھے جو بھی کچھ کہنا چاہے کہہ دیں، ایسی کی تیسی جو بھی کچھ کہنا چاہے کہہ دیں. اب آپ دیکھو سارے مطلب کہ صحابہ کے پاس تھی، مگر حضرت علی زیادہ مطلب کہ بے رغبتی رکھتے تھے، دنیا سے ان کو محبت ہی نہیں تھی. بولے گئی بھائی کیا کرنا ہے. آج کل کے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے دن جانا ہے آفس، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. ابے ٹینشن ہے فالتو کی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب جہالت ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. دیکھو اب آپ کو کیا پتا، اگر میں ہوں آج ہوں کل نہیں ہوں، آپ وہ آج کل نہیں ہو، تو آپ کو کچھ پتا گارنٹی تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ مقصد ہے. تو آپ نے خوب سمجھنا ہے اس چیز کو، اس معیار کو خوب رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں یہ سکھایا، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آل و اصحاب نے کس طرح سکھایا ہے. ان کے ہم مطلب کہ شاگرد ہیں. تو کوشش کرا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں چلیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور تمام صحابہ سے محبت کریں، اور تمام اہل بیت سے محبت کریں، تاکہ ہمارا بھی مطلب کہ ایک جب روزہ محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو اس سنت پہ جائیں کہ یا اللہ جتنا میرے سے کچھ ہو رہا تھا نا، وہ کوشش ہے کہ یا اللہ پورا ہو جائے. بس جس وقت سفارش کرنے کا موقع، یا اللہ مجھے بیان کرنے کا موقع ملا بیان کیا، آپ کو سننے کا موقع ملا آپ نے سنا صرف، اور میں نے عمل جتنا ہو سکتا تھا یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بالکل بھی اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، ہو جاتی غلطی تو معافی مانگا کرو. سب سے پہلے تو یہ خوب سمجھ لو معافی ضرور مانگنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے معافی نہیں مانگ رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مگر جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا نا، خدا کی قسم اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر معافی مانگنے کے لیے وعلیکم السلام، معافی مانگنے کے لیے نا اچھا بندہ تو معافی مانگا کرو بھائی. جیسی گناہ ہو جائے، انسان ہے خطا کا بدلہ ہے، مگر معافی آپ نے مانگنی ہے. اگر جو نہیں مانگتا اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. تو کوشش کرا کریں آپ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مطلب کہ لو لگائیں. جتنا آپ بے رغبتی استعمال کریں گے نا، انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، اور آپ ضرور اس چیز کو لے کے چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.